اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد و ثنا اس خدائے واحد کے لیے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جن کے ذکر سے درود کو فضیلت ملی۔ آج 9 رجب ہے، مولا علی اصغر علیہ السلام کی ولادت ہے۔ تمام مومن مومنات کو اور خصوصاً بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کو جناب علی اصغر علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو، جناب ام رباب کو، اہل بیت علیہ السلام کو جناب علی اصغر علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جناب علی اصغر علیہ السلام کون ہیں کہ عقیدتوں کی گوہر رولنا بھی آتا ہے، عقیدتوں کی گوہر رولنا بھی آتا ہے، در نجات مجھے کھولنا بھی آتا ہے، اور بتا دیا علی اصغر نے آ کے مقتل میں، بتا دیا علی اصغر نے آ کے مقتل میں بے زباں ہوں مگر بولنا بھی آتا ہے۔ جناب ام رباب کی عظمت کیا ہے کہ جو والدہ ہیں جناب علی اصغر علیہ السلام کی، کہ جناب ام رباب جب خانہ امامت میں آئیں عقد کر کے تو کہتی ہیں کہ اے میرے مولا، جب میں ابھی عقد نہیں ہوا تھا تو میں نے ایک روز خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور سیر کر رہی ہوں اور کچھ حوریں میرے ساتھ ہیں، کہ ان میں سے ایک نورانی سی حور میرے پاس آئی اور کہا کہ آپ کو طاہرہ بی بی کے دربار میں بلایا جا رہا ہے۔ جب میں اس کے پیچھے پیچھے گئی تو میں ایک ایسے مقام پر پہنچی کہ جہاں ایک بہت بڑا تخت لگا ہوا ہے اور اس پر ایک بی بی جلوہ فگن ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کے چہرے سے ایسا نور ساتیہ ہو رہا ہے کہ کوئی انہیں آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتا، کہ ان بی بی نے بہت ہی محبت سے مجھے اپنے پاس بلایا اور تخت کی دائیں سائڈ پر مجھے بٹھایا، اور بائیں سائڈ پر ایک تاج پڑا ہوا تھا، نورانی تاج پڑا ہوا تھا، وہ میرے سر پر رکھا اور کہا کہ آپ پر سلام ہو کہ آپ جو ہے معصوم ہستیوں کی مادر ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بی بی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میرا تو بھی عقد بھی نہیں ہوا۔ تو جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ میں حسین علیہ السلام کی والدہ ہوں، کل قاصد میرے بیٹے حسین سے آپ کے عقد کے لیے پیغام لے کر آئے گا، آپ اسے خالی مت لٹانا۔ اور یہ کہہ کر جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جناب ام رباب کو ایک چادر پہنائی اور ان کے ہاتھ پر ایک نگینہ رکھا۔ جناب ام رباب فرماتی ہیں کہ وہ نگینہ سرخ یاقوت کی طرح چمک رہا تھا، اور کہتی ہیں کہ بس اتنا دیکھنا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی، اور میں ابھی یہ خواب اپنے بابا کو سنا ہی رہی تھی کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور ایک قاصد آیا اور کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے ان کی شادی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو جناب ام رباب نے کہا مولا حسین علیہ السلام سے کہ مولا، مجھے یہ تعبیر تو سمجھ آ گئی کہ میرا آپ سے عقد ہو گیا، لیکن یہ سمجھ نہیں آیا کہ جناب زہرا نے مجھے وہ جو چادر دی تھی اور میرے ہاتھ میں وہ جو نگینہ رکھا تھا وہ کیا تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ چادر ہماری بیٹی جناب سکینہ ہے، کہ جو کہ عصمت فاطمہ تو زہرا، تطہیر فاطمہ تو زہرا کے تمام اثرات اپنے اندر رکھتی ہیں، اور وہ جو نگینہ ہے وہ جناب علی اصغر، ہمارے شہزادے علی اصغر باب الحوائج ہیں۔ جناب علی اصغر علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ یہ وہ میدان کربلا کے مجاہد ہیں کہ جو تمام تر فضائل کے محور کو اپنے اندر رکھتے ہیں۔ جناب علی علیہ السلام گھمسان کی جنگ میں نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جب گھمسان کی جنگ ہوا کرتی تھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اصحاب کو پیچھے کر دیتے تھے اور اہل بیت کو آگے کر دیتے تھے، تاکہ اہل بیت کا خون اسلام کی بنیادوں میں شامل ہو سکے۔ لیکن جب کربلا میں جنگ ہوئی تو مولا حسین علیہ السلام نے ترتیب بدل دی، آپ نے اہل بیت کو آگے کر دیا، اہل بیت کو پیچھے کر دیا اور اصحاب کو آگے کر دیا، کیونکہ اس وقت میں اس میدان کربلا میں جینا آسان تھا اور جینا مشکل تھا اور مرنا آسان تھا، کیونکہ جو جتنی جلدی مر جاتا تھا اس کا امتحان اتنی جلدی ختم ہو جاتا تھا، پیاس کی شدت، بھوک کی شدت، ان سب کے امتحانات ختم ہو جاتے تھے، اور جو جتنا بہادر ہوتا تھا مولا اسے اتنی ہی بعد میں ترتیب سے بھیجتے تھے۔ لیکن مولا علی اصغر علیہ السلام کی بہادری اور شجاعت دیکھیے کہ آپ مولا علی اکبر کے بعد گئے، جناب قاسم کے بعد گئے، جناب عباس کے بعد میدان کربلا میں گئے، اور جناب مولا علی اصغر علیہ السلام اس طرح سے گئے کہ ہنستے ہوئے نہ ہونے کو ہونا بنا دیا، ہنستے ہوئے نہ ہونے کو ہونا بنا دیا، دشتے بلا کو اس نے بچھونا بنا دیا، اور یہ کھیلنے کی عمر تھی ابن رباب کی، یہ کھیلنے کی عمر تھی ابن رباب کی، کہ اصغر نے موت کو ہی کھلونا بنا دیا۔ 9 رجب 60 ہجری اس فرزند حسین علیہ السلام کی آمد ہے کہ جس کے صدقے میں کائنات چل رہی ہے، جس کے خون کی بوندوں کے تصدق میں اس آسمان سے بارش برستی ہے اور اس زمین سے اناج اگتا ہے۔ یہ وہ شہزادے ہیں جس نے کربلا میں صرف ایک مسکراہٹ سے جزیریت کے خیبر کو اکھاڑ دیا، جس طرح سے ابو طالب کے بیٹے علی بن ابی طالب نے ایک
नन्हे नन्हे हाथों से छोटी सी उम्र में झूले में गहवारे में नन्हे नन्हे हाथों से गलाए अस्तहा को चीर दिया था, इसी तरह जनाब अली अस्गर अलैहिस्सलाम ने अपने नन्हे नन्हे से लबों से मुस्कुरा कर गलाए सफियानियत को चीर दिया था। बच्चा बच्चा तेरी उम्र का गालिब निकला, बच्चा बच्चा तेरी उम्र का गालिब निकला, पड़ गया वक्त तो असगर भी अबू तालिब निकला। अली अस्गर अलैहिस्सलाम का एक लक़ब है बाबुल हवाइज यानी हाजतों का दर। जनाब उम्मे रुबाब अलैहिस्सलाम फरमाती हैं कि जिसे कोई मुश्किल दरपेश हो रही हो तो उसे चाहिए कि जनाब अली अस्गर अलैहिस्सलाम का वास्ता देकर खुदावंद आलम से दुआ मांगे। वक्त मुश्किल न दे जो ना दे अली पढ़ने का, वक्त मुश्किल न दे जो ना दे अली पढ़ने का, तुमने उस वक्त है बस या अली असगर कहना, तुमने उस वक्त है बस या अली असगर कहना, बहरे इमदाद में आ जाऊँगा खुद बन के अली। आज जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मुबारकबाद पेश करेंगे लोग, मुझे उम्मीद है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस मुबारकबाद के रिटर्न में ऐसे इनामात और करामात उन्हें देंगे कि क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दर वो है कि जो कभी भी अपने साइल को खाली नहीं लुटाता। अहले बैत का दर वो दर होता है कि जहाँ से कासिद, जहाँ से किसी भी साइल का जो प्याला होता है फ़कीरी का वो खाली नहीं होता, खाली नहीं लुटाया जाता। बस जनाब अली अस्गर अलैहिस्सलाम की 2 दिन की ज़िंदगी हमें मिलती है तमाम तर तारीख़ों की किताबों में। जनाब अली अस्गर अलैहिस्सलाम जो 6 माह के थे जब जनाब अली अस्गर की शहादत हुई, 9 रजब को जनाब अली अस्गर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और 10 मुहर्रम को उनकी शहादत हुई। जनाब अली अस्गर ने 6 माह की मुद्दत में 2 दिन की ज़िंदगी है जो किताबों में हमें मिलती है कि एक 28 रजब जब रवानगी हुई करबला से और रवानगी हुई मदीना से करबला की तरफ, और एक 10 मुहर्रम का दिन यानी शहादत का दिन। और इस 2 दिन की ज़िंदगी से तमाम तर 1400 सालों से चली आ रही हैं तमाम तर किताबें, तमाम तर फ़ज़ाइल, मसाइब, उनके कसीदे, मनकबतें, सलाम, नोहे। 2 दिन की ज़िंदगी इसी तरह है कि जिस तरह की हज़रत अली अलैहिस्सलाम की 60 साल की ज़िंदगी हो, कि इससे पता चलता है कि अहले बैत का वो दर, ये दर वही दर है कि जहाँ 2 दिन का अली हो या बेशक 60 साल का अली हो, अली अली होता है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली अस्गर अलैहिस्सलाम को करबला में मैदान में लेकर आए तो ज़रा देखिए कि हज़रत अली अस्गर अलैहिस्सलाम की शान क्या है, कि उनकी सवारी क्या चीज़ बनी, कि हज़रत रसूल खुदा की सवारी एक ऊँटनी थी, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की सवारी दुलदुल था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी जुलजना था। लेकिन ज़रा देखिए कि हज़रत अली अस्गर अलैहिस्सलाम की सवारी कौन है, कि दोषे रसूल का सवार जिसे अपने हाथों में उठा कर लाए उसे अली अस्गर अलैहिस्सलाम कहा जाता है। कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली अस्गर को मैदान करबला में अपने हाथों पर उठा कर लाए और मौला अली अस्गर ने अपने लबों की मुस्कुराहट से यजीदियत के तख्त को चकनाचूर कर दिया।